اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایک شخص نے خواب میں ایک خوفناک شکل دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو اس نے جواب دیا درود پاک کی کثرت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 44 صفحات کے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے صفحہ نمبر 3 پر اچھی نیتوں کے متعلق مدنی پھول دیتے ہیں، ان میں یہ بھی ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کیجیے، مگر ٹھہریے، امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے۔ دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے۔ دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس کی ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ تعالی کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہاروں سے خود بھی درس حاصل کروں گا، دوسروں کے آگے ثواب کی خاطر بیان بھی کروں گا۔ دل میں کیفیت پائی تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اچھی اچھی نیتیں SMS کروں گا، مزید اپنے لیے نیتیں کر لیتا ہوں۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پہ فوراً ازالہ کر لوں گا۔ انشاءاللہ العزیز سلسلے کے اختتام پر ایصال ثواب کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم جو سلسلہ لے کر آئے ہیں، آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ دین کا علم ایک روشنی ہے، ایک رہبری ہے، لیکن جو اس سے محروم رہا، جہالت کی تاریکی و ظلمت نے اس کی زندگی کو عمل کی مٹھاس سے محروم رکھا۔ کم علمی کی وجہ سے چھوڑ بیٹھے ہیں لوگ شریعت کے فرض کردہ احکام کو بھی، لیکن یہ غافل انسان محروم رہتا ہے، اور یوں یہ شخص بڑھتا چلا جاتا ہے ایک تنگ و تاریک منزل کی جانب، جس کا اختتام و انجام ہوتا ہے عبرت ہی عبرت۔ رحمت خداوندی کی امیدواروں کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں، بلکہ اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بصرہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام رضوان تھا۔
وہ اکثر کھیل کود اور نافرمانیوں میں مبتلا رہتا تھا، آوارہ گردی اور سرکشی میں مبتلا رہتا، رات بھر شراب کے نشے میں مست رہتا۔ اس پر بدبختی غالب تھی اور شیطان نے اسے گمراہ کر رکھا تھا۔ ایک دن جب وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا اور نافرمان دوست بھی اس کے ساتھ تھے، اس نے ایک فقیر دیکھا جو راستے پر چلتے چلتے چند اشعار گنگنا رہا ہے، جن کا مفہوم کچھ یوں ہے: جب تو کسی دن اہل زمانہ سے تنہائی میں ہو تو یوں نہ کہے کہ میں خلوت میں ہوں، بلکہ یوں کہے کہ مجھ پر ایک نگہبان ہے، اور اللہ تعالی کو لمحہ بھر بھی غافل نہ جان، اور نہ یہ گمان کر کہ اس پر کوئی بات چھپی ہے۔ یہ نصیحت برا کلام سنتے ہی نوجوان رونے لگا۔ اس نے فقیر کو اللہ عز و جل کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ یہ اشعار دوبارہ پڑھے۔ فقیر نے دوبارہ پڑھے۔ نوجوان نے اسے اپنی مجلس میں آنے کا اصرار کیا، چنانچہ وہ چلا گیا۔ نوجوان کہنے لگا: یا سیدی، اللہ الرحمن کی قسم، آپ کی زیارت ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ ہمیں آپ کی آواز بھلی لگی، لہذا آپ ہمیں پھر سنائیں اور ہماری زندگی کو پاکیزہ کریں۔ چنانچہ فقیر نے چند اشعار پڑھنا شروع کر دیے، جن کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: اللہ الرحمن عز و جل کا رزق کھا کر بھی تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، جب تو اس کی مخلوق سے چھپتا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اے انسان، اللہ الرحمن عز و جل کی نافرمانی سے بچ، تو جو بھی گناہ کرتا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانتا ہے۔ نوجوان پھر رونے لگا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے شراب کے برتن توڑ ڈالے اور فقیر کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی: یا سیدی، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس نے جواب دیا: یہ رب عز و جل سے صلح کی گھڑی ہے۔ اللہ رب العالمین عز و جل نے تجھے نیکی کے دروازے پر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں تو تیرے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، لہذا تم بارگاہ الہی عز و جل میں سچی توبہ کرو۔ نوجوان نے پھر چیخ ماری، اس پر غشی طاری ہو گئی، وہ زمین پر گر گیا۔ جب افاقہ ہوا تو عرض کرنے لگا: یا سیدی، کیا مجھ سے گزشتہ گناہوں کا مؤاخذہ ہوگا؟ فقیر نے کہا: نہیں، اللہ عز و جل کی قسم، خالص محبت کتنی عمدہ ہے، محبین کے لیے دوری کے بعد لذت قرب کتنی اچھی ہے، پھر قرب کے بعد ہجر و فراق کی گھڑی کتنی شدید ہے۔ اے اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد محبت کو بھولنے والے، تو نے اپنے رب عز و جل سے معاملہ کیا، پھر غفلت کی میٹھی نیند سو گیا۔ تو کس فضول کام میں مشغول ہے؟ اس سے تو نے کیا پایا؟ نہیں، بلکہ تو نے تو اپنا مقصود ضائع کر دیا۔ آج ہی نیکیوں پر کمر بستہ ہو جا اور گزشتہ گناہوں کو ترک کر دے اور درویشی اختیار کر لے، تیرے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس پر نوجوان کے آنسو بہہ پڑے اور اس کے دوست بھی رونے لگے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور لباس زیب و زینت اتار پھینکا۔ نوجوان نے رب عز و جل کے حضور سچی توبہ کی اور اپنے پچھلے برے افعال پر بے حد شرمسار ہوا۔ ساری رات آہو بکا، گریہ ازاری اور حسرت و ندامت سے پچھاڑے کھاتے ہوئے گزاری۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اسے پھر اپنے گناہ اور نافرمانیاں یاد آ گئیں، چنانچہ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور آنکھوں سے سیل اشک روا ہو گیا۔ اس پر ایک بار پھر غشی طاری ہوئی۔ جب فقیر نے اسے حرکت دے کر دیکھا تو وہ دنیا فانی سے رخصت ہو چکا تھا، یعنی اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے انسان کو گناہوں کے بعد توبہ کی توفیق ملتی، سعادت حاصل ہوتی، اور کئی افراد راہ راست پر آتے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے
کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی، یہی وہ زندگی ہے جس میں طاعت و عبادت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا والے کام کیے جا سکتے ہیں، اور اسی زندگی میں بندہ توبہ کر کر اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ گناہوں سے سچی پکی توبہ بھی کتنی خوب نعمت ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ البتہ توبہ کی شرائط بھی ہے۔ توبہ کے ساتھ جہاں تلافی کی صورت ہوگی وہاں تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ توبہ کے ساتھ جہاں حق تلفیاں کی ہیں ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ بعض حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی تلافی بھی کرنی ہوتی ہے۔ حقوق العباد کے معاملات میں بھی تلافی کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کی تفصیلی معلومات جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ نہایت عمدہ کتاب توبہ کی روایات و حکایات، اس وقت آپ اس کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں، تو یہ کتاب اس میں توبہ کی ضرورت، فضائل توبہ کے حوالے سے، سچی توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کی شرائط، توبہ پر استقامت کیوں کر ملے، تو اس طرح کے مدنی پھول آپ اس کتاب سے حاصل کریں گے۔ اسے بالکل حاصل کیجئے، پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت کچھ، بہت سارے مدنی پھول ملیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم آج جو اسلامی بھائی لے کر آئے ہیں آپ کے ساتھ، لازمی بات ہے آپ کے ساتھ یہ سلسلے آتے ہیں تو اس پہ ہم اپنے بارے میں بھی غور کیا کریں۔ یہ ہمارے ہی درمیان پائے جانے والے اسلامی بھائی ہیں جو پہلی زندگی اور آج کی زندگی میں ان میں بڑا فرق آ چکا ہے۔ محل سے پہلے کہ ان کے جو واقعات ہیں آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام ظہور حسین طاری، میرا تعلق مدنی سیرا مانسیرا سے ایک اطراف ہے، شنکیری سے آگے سید آباد، تو وہاں سے میرا تعلق ہے۔ مدنی بہاریں چونکہ نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہیں، لہذا میں اپنی مدنی بہار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کروں گا، دوسروں کی ترغیب و تحریض کا سامان کروں گا، اچھے ماحول جو کہ اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے کی برکتوں کا پرچار کروں گا، شہرت اور حب جاہ سے بچتے ہوئے نیکیوں کا تذکرہ صرف تحدیث نعمت کے لیے کروں گا، مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے ان کی تباہکاریوں کا تذکرہ کروں گا۔ مدنی بہار کے ذریعے دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں، مثلا مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، درس فیضان سنت، سنت و برے، اصلاحی بیانات وغیرہ کی ترغیب کا سامان بنوں گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے پہلے میری جو زندگی پچھلی گزری ہے، بچپن سے لے کر جوانی کے جو ایام گزرے ہیں، وہ اپنے معاشرے میں کچھ مختلف انداز میں تھے۔ پہلے جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اس وقت بھی ماحول کچھ عجیب سا تھا، مگر جب اسلام آباد جانا ہوا اور وہاں کے ماحول کو جب دیکھا تو زندگی گناہوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ سب سے پہلے تو یوں ہوا کہ جب ہم اسلام آباد میں گئے تو وہاں ان دنوں جمعۃ المبارک کی عموماً چھٹی ہوا کرتی تھی، تو کچھ برے دوستوں کی صحبت ملی جس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ تو نماز کے لیے چھٹی کرتے، عبادت کرتے، اور اکثر جمعہ کو ہم فلمیں وغیرہ دیکھتے، اس سے بڑھتے بڑھتے پھر وی سی آر پر اور اس طرح فلم ڈراموں میں بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی، جس کی وجہ سے نیکیوں سے دور ہوتے گئے اور گناہوں کی طرف بڑھتے گئے۔ جب فلمیں دیکھی، ڈرامے دیکھے تو کچھ نہ کچھ اپنا ذہن بھی ان گناہوں کی طرف بڑھا، جس طرح کہ وہ اس میں بدنگاہیاں ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ اپنے نیچر، اپنی فطرت پر بھی وہ اثر انداز ہوتا گیا، جسے یہ محسوس کیا گیا کہ ہم بھی ایسے بنے، ہم بھی یہ ایکٹر بنے، ہم بھی یوں کریں وہ کریں، تو کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہم بھی ان گناہوں کی طرف چل پڑے، خصوصاً بدنگاہی وغیرہ، اور اس طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر کرتے کرتے وہاں کی تفریح گاہیں ہیں، کچھ مشہور مقامات ہیں جہاں پر خصوصاً لوگ سیر و تفریح کے نام پر جاتے ہیں، مگر وہاں جا کر جو کیفیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ معاف فرمائے کہ وہاں بدنگاہیاں اور
بہت برا ماحول ہوتا ہے. میرا نام سلیم حسین شاہ ہے اور میں منصورے کا رہنے والا ہوں، اور یہ ظہور حسین شاہ میرے ماموں کا بیٹا ہے. یہ پہلے کرکٹ کھیلتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے، ڈرامے دیکھتے تھے، ہر کام کرتے تھے، جن کی بگاڑی نہیں ہوتی تھی، کلین شیپ کرتے تھے. ہر جگہ جاتے تھے، منصورہ میں جاتے تھے، وہ سل میں جہاں پر ان پر جاتے تھے، نارائن کا ہر جگہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے. جو شادی ہوتی تھی اس میں یہ ہمارے ساتھ ناچتا تھا، گانے گاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا یہ، اور فلمیں وغیرہ سب کچھ دیکھتا تھا. پھر یہاں سے ویسیآر DVD سب لے کر گاؤں میں جاتے تھے، ایک پروگرام ہوتا تھا اس میں یہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، اور بھی جو اس طرح کے غلط کام ہیں سب میں یہ ہم سے آگے ہوتا تھا. تو اب ماشاءاللہ یہ ٹھیک ہے، تو میری کوشش بھی ہے میں بھی اس طرح بنوں. جب ہم کچھ زیادہ ہی اس میں انوالو ہوئے، فلمیں ڈرامے اور گانے باجے زیادہ سننے کو ملے، کبھی پارکوں میں جاتے تو کبھی کدھر جاتے کبھی کدھر جاتے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، اور پھر یہاں تک پہنچ گئے کہ تقریباً زندگی کا 10 سے 15 سال کا عرصہ ہمارا ان معاملات میں گزر گیا. اسی دوران میں نے اسموکنگ وغیرہ شروع کر دی، سگریٹ پینا، نسوار وغیرہ کی، چونکہ ہمارے علاقوں میں اس کی بھی ایک عادت ہوتی ہے، برے دوستوں کی صحبت میں وہ بھی دے دی کہ نسوار ڈالتے اور سگریٹ پیتے. خیر کرتے کرتے کچھ میں تنگ تو آ گیا، لیکن وہ یہ چھوٹتی نہیں تھی مجھ سے. اور اس دوران ہمارا کاروبار تھا سیمنٹ کا کام شروع کیا. تو سیمنٹ کے کام میں بھی کچھ چیزیں محسوس کی گئیں کہ وہاں لوگوں کو دیکھا گیا کہ سیمنٹ کے کام میں کوئی تو سیمنٹ کے بیگ میں سے وہ اس کو نکال لیتے سیمنٹ کو، اور وہ بیگ میں سے وزن کم کر لیتے. کچھ یہ ایسا ہوتا کہ کوئی سرکاری سیمنٹ جو کہ سیل کے لیے نہیں ہوتا، تو کچھ لوگ اس کو وہ سیل میں وہ توڑوں وغیرہ میں تبدیل کر لیتے. اور اس طرح اس کام کو بھی دیکھا تو کچھ اس سے نفرت ہو گئی کہ یہ کام بھی درست نہیں ہے. اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے کریں گے تو شاید ہمیں وہ پرافٹ نہ ملے، اور اگر صحیح انداز سے نہیں کریں گے جس طرح یہ عام طور پر باقی سب کر رہے ہیں، کم پرافٹ مطلب وہ کم ریٹ پر بیچ رہے ہیں، اس میں سے وہ سیمنٹ وغیرہ نکال کر، تو وہ تو ظاہر کم بیچ رہے ہیں، پھر بھی ان کو پرافٹ ہو رہی ہے، جبکہ ہمیں اس میں وہ باقی مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے وہ پرافٹ مل بھی نہیں رہی. تو اس طرح اس کام کو بھی چھوڑ دیا کہ یہ کام درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں حلال کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اگر بھی تو وہ پوزیشن نہیں ہے جو باقی مارکیٹ میں ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دیا. خیر کرتے کرتے کچھ ذہن بنا کہ کوئی کام کوئی ہنر سیکھ لیا جائے. تو پھر رنگ کی فیلڈ میں نے وہ رنگ کے کام کو سیکھنا شروع کیا، جس میں ڈیکو پینٹ کو شروع میں سیکھا جو فرنیچروں پر اکثر کیا جاتا تھا اسلام آباد کے ایریوں میں، اور پھر پالش، ڈسٹمپر وغیرہ یہ کام، اس کام میں انوالو ہو گئے. پھر وہ اپنی لیبر وغیرہ ٹھیکے لیے کوٹھیوں پر، اور اس میں بھی کافی حد تک آگے گئے. لیکن وہاں پر بھی ایک پرابلم، حالانکہ اس میں آمدن تو اچھی خاصی تھی، مگر اس میں یہ مسئلہ بن گیا کہ اگر کوئی کام لیبر ریٹ پر لیا جاتا تو مالک کے مٹیریل کا ضیاع کر دیتا، یا تو بعض اوقات ایسے بھی دیکھے گئے کہ جو اس مٹیریل منگواتے، فرض کریں 10 گیلن منگواتے، مالک کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس میں خرچ کتنا ہوتا ہے، تو اس میں سے 2 یا 3 خرچ کیا، باقی واپس وہ دکاندار کو واپس جا کر اس کو وہ کم قیمت پر وہ اس کو بیچ دی. تو ایک تو یہ بھی مسئلہ. اور جب وہ کوئی مالک ود مٹیریل کام دیں تو مٹیریل ہی کو ناقص لگائیں. اگر فرض کریں اگر 1,000 روپے والی بالٹی کا وہ کنٹریکٹ ہوا ہے تو اس میں 200 والی بالٹی لگا لیتے. تو یہ کیفیت بھی تھی کہ رنگ میں اگر دیکھا جائے تو حق حلال اس انداز میں کمانا مشکل تھا. اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ بھی ہوتا کہ ہمارے ہاں گاؤں میں جو شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں وہ ناچ گانے کا ایک سلسلہ چلتا. میں خود بھی معاذ اللہ استغفر اللہ وہ خود ناچتا شادیوں میں، اور مطلب وہ سب لڑکیاں اور لڑکے اور سب وہ سب اکٹھے دیکھ رہے ہوتے، ہم خود ناچ رہے ہوتے. تو اتنا ایک برا ماحول جو کہ انتہائی شرمناک ہے. تو وہ ایسی حرکتیں بھی کرنے کو ملتی. ہمارے معاشروں میں ایک یہ رواج ہیں یہ گانے وری وغیرہ وغیرہ، تو اس میں تو خصوصاً اتنی دھما چوکڑی ہوتی ہے اور اتنی بے حیائی ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس نام پر، اس رسم کے نام پر تو اکثر اتنی بے حیائی ہوتی ہے. کبھی گانے بنواتے تو کبھی کسی کو دوست بنتے، کبھی کسی کو اپنا دوست بنا اپنی شادیوں میں. اور معاذ اللہ جب اپنی میری شادی تھی اس میں اتنے کچھ گناہوں کا سلسلہ چلا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اس طرف توجہ ہی نہیں تھی کیونکہ مدنی ماحول تو ملا نہیں تھا. یہ فلمیں ڈرامے گانے باجے یا باقی یہ جو رسمیں وغیرہ ہیں معاشرے میں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. عام وہ کیا بڑے کیا چھوٹے کیا بوڑھے کیا جوان یہ سب ہی اس میں اکثر کوئی اتنا روکتے نہیں بلکہ انوالو ہوتے.
تو یہ سلسلہ بھی آگے تک چلتا گیا، یعنی اس طرح بھی گناہوں میں ہم بہت آگے چلے گئے. دل یہ چاہ رہا تھا کہ نیک بن جاؤں، دل یہ چاہ رہا تھا کہ ان گناہوں سے بچ جاؤں، خصوصاً بالخصوص یہ جو لڑکیوں کے چکر ہوتے ہیں، لو سٹوریاں جو ہوتی ہیں، ان میں اتنا زیادہ وقت کا ضیاع ہوتا کہ دن رات وہی سوچ، جب صبح اٹھتے تو پھر وہی سوچ، جب سوتے پھر وہی سوچ. تو اس سلسلے میں کبھی کبھی سوچتے کہ اگر اتنا اپنے رب کو یاد کرتے تو ہم اللہ کے ولی بن جاتے. تو بہرحال ایک تو یہ بھی سلسلہ چلتا رہا. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ 2-3 کام ایسے ہیں جو شاید مجھ سے زندگی بھر چھوٹ نہیں پائیں گے. اس میں ایک تو یہ تھا کہ کرکٹ دیکھنا یا کھیلنا یا اس میں اپنا وقت برباد کرنا، اور دوسرا فلمیں ڈرامے دیکھنا سننا، یہ ناول ڈائجسٹ سٹوریاں پڑھنا، ان کو خود بھی پڑھنا سنانا دینا، ایک تو یہ سلسلہ تھا. اور تیسرا موسیقی میں بہت زیادہ گم ہوا تھا. یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں نے باقی سب کچھ چھوڑ بھی دیا تو یہ کام شاید مجھ سے کبھی بھی نہیں چھوٹ پائیں گے. ان گناہوں سے جب ظاہر ہے دل بیزار بھی ہوتا، جان چھڑانے کو دل کرتا کہ بھائی چھوڑ دیں. جب کبھی سگریٹ پیتا تو وہ بھی تنگ بھی ہو جاتا کبھی کبھی کہ ان کو چھوڑ دوں، مگر پھر وہی دوستوں میں جاتے تو وہ دوبارہ وہ دے دیتے، لہذا یہ چھوٹ نہ پاتی تھی. یہ گناہوں سے جان نہیں چھوٹتی تھی. کافی بار کوشش کی کہ میں مطلب ان گناہوں سے اس طرح کے ماحول سے نکلوں، باہر آؤں، مگر کچھ کامیابی نہیں ہوتی تھی. برے ماحول کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی کہ پہلے سگریٹ پیے اور اس کے بعد وہ جو دوستوں کی محفلیں ملتی رہیں اس میں وہ چرس وغیرہ کے سوٹے لگتے، تو کرتے کرتے مجھے بھی وہ چرس پینے کو مل جاتی اور میں بھی پی لیتا. کئی مرتبہ چرس پی، اور حتیٰ کہ ایک بار تو یوں ہوا کہ میں اپنے کام پر تھا اور وہاں وہ دوستوں نے مجھے چرس پلا دی اور اچانک اوپر سے میرے والد صاحب آ گئے. اب میری آنکھوں کی کیفیت الگ، میرے سوچنے کی کیفیت الگ، میرا انداز کچھ اور، میری باتیں کچھ اور. تو یہ دیکھ کر میں خود ہی اتنا پریشان ہوا کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا کہ اپنے والد صاحب نے اگر یہ دیکھ لیا کہ بھائی یہ واقعی اتنی برے نشے میں پڑ چکا ہے تو یہ میرا کیا بنے گا. بہرحال اپنے آپ کو میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو سنبھالا کہ میرے والد صاحب کو سمجھنا ہے. وقت وہ ان کو سمجھ تو نہ ہی، میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن مجھ سے کافی غلطیاں بھی ہوئیں اس دوران. کبھی ان کو کوئی بات میں کچھ اور بتاتا تو میرے منہ سے کچھ اور نکل جاتی. بہرحال شاید محسوس کیا انہوں نے لیکن اظہار نہیں کیا. اس کے بعد یہ ذہن بنا کہ ان گناہوں سے بچوں، ان کو چھوڑوں، ان سے دور بھاگوں، مگر کبھی نیت کرتا توبہ کرتا دوبارہ پھر انہیں جا پڑتا. تو یہ سلسلہ خیر جاری رہا. ہر کسی کو تنگ کرتا تھا، لڑکوں کو تنگ کرتا تھا. جو بھی کوئی اس طرح کی محفل ہوتی تھی ہمیں کہتا تھا بھائی آؤ جائیں وہاں محفل پہ ناچنے گھومنے یہ وہ کرنے، یہ ہمیں ساتھ لے کے جاتا تھا. تو یہ ہم سے زیادہ تھا ہر کام میں آگے. جب بری صحبتیں ملیں تو اس میں یہ بھی ہوا کہ اکثر نمازیں ہم سے فرض نمازیں چھوٹ جاتی اور روزہ بھی بعض اوقات رکھنے میں ہمیں بہت بڑی مشکل ہوتی. کئی بار دوست وغیرہ یہ بھی کہہ دیتے کہ بھائی توڑ دو. کئی بار وہ میرے سامنے میرے دوست وہ روزے توڑ دیتے. اپنے آپ کو بچایا تو ضرور مگر وہ روزوں کی وہ روحانیت مل نہیں پائی. لوگ روزوں میں عبادت کرتے، ہم کچھ اور کام کرتے. روزوں میں بھی معاذ اللہ کئی بار وہ فلم ڈرامے دیکھنے کو ملے اور کئی بار ایسی برائیوں میں پڑھتے رہے، لیکن خصوصاً نماز کی طرف توجہ اتنی نہیں رہتی تھی. نمازیں اکثر ہم سے چھوٹ جاتی تھیں اور نہ نماز کا صحیح طریقے سے پڑھنا آتا تھا. ایسا سلسلہ جب چلتا رہا کہ باقی یہ نشے کی عادتیں، کھیل کود، اس میں ہم پڑھتے چلے گئے اور نہ اپنے وقت کا خیال رہا، نہ نماز کا خیال رہا، نہ کاروبار کا خیال رہا، نہ تعلیم کا خیال رہا. تو یہ چیزیں خصوصاً ایسی ہیں، یہ جو لو سٹوریاں خصوصاً فلم ڈرامے جو دیکھتے ہیں، جو بھی فلمیں دیکھی جاتی ہیں، اکثر اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ کیفیت اپنے اوپر اس کو یہ نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو لوگ خصوصاً شادیوں کے موقع پر یہ بے جا قسم کی رسمیں کرتے ہیں، اس کے اندر بہت ہی برائیاں پائی جاتی ہیں. تو مثلا جو بھی آپس میں وہ فرینڈ شپ بنتی ہے، اس کی صورت دیکھیں اس وقت یہ بنتی تھی. آج کل تو شاید کیفیت کتنی تبدیل ہوئی ہوگی کہ اس وقت شاید وہ خطوں کا دور تھا، اس وقت کوئی موبائل عام نہیں تھا، کوئی میسج کا سلسلہ خاص نہیں بن پا رہا تھا. تو آج کل اس کی حالت بالکل ہی تبدیل ہوگی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بتاتا بھی ہے کہ بھائی یہ کام برا ہے اور اس میں برائی ہے تو آگے سے سبھی اس وقت یہ جواب دیتے ہیں کہ خوشی کے وقت یہ خوشی کرنا چاہیے، خوشی ہوتی گانے باجے سے اور اس طرح کی
پروگراموں سے ہی ہوتی ہے، اور مطلب کوئی فوت کی ہو جائے تو اس میں رونا ہوتا ہے. تو یہ مطلب یوں کہتے ہیں کہ شادی گانے سے اور موت رونے سے سجتی ہے. آگے سے ایسے جملے بولے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کی زندگی کے حوالے سے، ان اپنے ماضی کے حوالے سے مدنی پھول دے رہے ہیں. اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی بیان کی کہ ان کے ماضی کے حوالے سے کبھی کبھی ان کا ذہن بنتا تھا کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اور ہم اتنا وقت عورتوں کو دے رہے ہیں، اتنا وقت اگر ہم دین کی عبادت کے لیے دے دیں، ہم عبادت میں لگ جائیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگ جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کس طرح آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کافی کوشش کی کہ ان سب جھنجھٹوں سے نکلوں، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کا کرم ہوا. ایک بار ایسا ہوا کہ ایک اسلام بھائی مجھے اسلام آباد میں سبز ہمامے والے ملے. تو کچھ نہ کچھ مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ ایک تحریک ہے دعوت اسلامی کے نام سے، ایک تحریک ہے جو جس میں جا کر بندہ برائیوں سے بچ جاتا ہے اور نیک بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، کس سے ملوں، کس سے بات کروں. وہ ایک اسلام بھائی ملے تو دل میں خوش تو ہوا کہ چلیں اچھا ہوا، اس سے کچھ نہ کچھ رہنمائی مل جائے گی. اس اسلام بھائی کی کیا بات کہ جب وہ ملے تو اتنے پیارے انداز میں ملے، مسکرا کر اس نے گفتگو کی. اور اس سے جب میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے خوش دلی سے اتنا کچھ مجھے بتا دیا کہ میرے لیے بہت کچھ آسان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وہاں ایک مقام بتایا اسلام آباد میں کہ وہاں پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، آپ اس ہفتہ وار اجتماع میں چلے جائیں جمعرات کو، اور وہاں ہی سے قافلے وغیرہ سفر کرتے ہیں تو آپ وہاں سے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. اللہ عز و جل نے ہمیں بیش بہا نعمتوں سے نوازا، ہمیں پیدا فرما کر ہمیں اہم ذمہ داری بھی عطا فرمائی کہ اس کی رضا کے کاموں میں زندگی صرف کریں. افسوس صد افسوس، دنیا کی محبت، ظاہری شان و شوکت، بری صحبت، اوباش و عیاش رفاقت نے اسیاں شیاری کی تاریکیوں میں دھکیل دیا. سنن و نوافل تو کجا، فرائض تک کا خیال نہیں. فیشن و توہم پرستی کی روش، یکسر فکر آخرت سے غفلت، ان برائیوں سے بچنے اور بچانے کا راستہ، نیک اور پاک باز بندوں کی صحبت، حصول علم دین، سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت، فکر آخرت اور اصلاح امت کا جذبہ اس پر فتن و پر آشوب دور میں یہ سب میسر آ جائے تو رب تعالی کی عنایت ہے. الحمدللہ عز و جل. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں 500، ہند میں 400 سے زائد مقامات کے علاوہ دنیا بھر میں ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات اصلاح امت کا بہترین ذریعہ ہے، جن کی بدولت سینکڑوں نہیں ہزاروں بے راہ روی کے شکار راہ ہدایت پر گامزن ہو گئے. بہت سو کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر دولت ایمان کی ضیاء پاشائیں نصیب ہوئیں. یہ سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماعات دنیا میں ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب شروع ہو جاتے ہیں. سنت و بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت کلام مجید، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، نعت رسول مقبول. میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی. مبلغین دعوت اسلامی کے بیانات. حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت، لیٹتے وقت، رات گزارتے وقت شیطان اس کے قریب نہ آئے، تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرے، اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے اہداف طے کیجئے، اپنی زندگی کی راہیں متعین کیجئے، صحیح راہ کو اپنائیے. یہ دنیا داروں کو دیکھ کر ان کی یاد میں گھلنے کی بجائے ان نیکوکاروں کے بارے میں سوچئے جو رب کو راضی کر گئے. تو حساس نہیں ہے ان کو، تو مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ باپ کو پرواہ ہے. باپ کا حال دیکھو تو برا، اس کے گھر میں اس کی ماں کا حال دیکھو تو اس سے برا، اس کے بیٹے کا حال دیکھو تو اس سے برا، پھر بیٹی کا حال دیکھو تو سب سے برا. مسلمانوں کے گھروں میں دھڑلے کے ساتھ شرابیں پلائی جا رہی ہیں یار. اور کتنے زلزلے کے جھٹکے کھانے بھائی، کتنے سیلاب و طوفان چاہیے بھائی، کتنی اور مہنگائی چاہیے تم کو، کتنی اور پریشانی، دکھ اور تکلیفیں چاہیے تم کو.
ذکر و دعا، इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। मेरा हश्र में होगा क्या या इलाही, बना दे मुझे नेक नेकों का सदका। सलातो सलाम तवाफ़े काबा के रंगी नज़ारों को सलाम, तवाफ़े काबा के रंगी नज़ारों को सलाम। फिर वक्फा आराम होता है। इसके बाद खुश नसीब इस्लामी भाई नमाज तहज्जुद अदा करते हैं और फिर फजर से कबल नमाज फजर की तैयारी के लिए सदाए मदीना बाजमात नमाज फजर की अदायगी के बाद मदनी हल्का, जिसमें कुरान पाक की 3 आयात बमा तर्जुमा व तफसीर पढ़कर सुनाई जाती है। बेशक अगर तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर न बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं, और मेरी तरफ से इब्तदा हो बावजूद ये कि मैं तुझसे कवी और तवाना हूं। ये सिर्फ इसलिए कि मैं अल्लाह से डरता हूँ जो मालिक है सारे जहान का। इसके बाद अमीर अहले सुन्नत की शोहरा आफाक किताब फैज़ान सुन्नत के 4 सफ़हात दर्स में पढ़कर सुनाए जाते हैं। फैज़ान कादरिया से बहरामंद होने के लिए शजरा कादरिया अत्तारिया, इल्म हक दे बाक़िरे इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम करे, हे गज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। फिर इशराक़ व चाश, फिर सलातो सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुन्नतों भरे इज्तिमा के इख्तिताम पर आशिकान रसूल मदनी काफिलों में सफर इख्तियार करते हैं। दूर हो आफते काफिले में चले, उल्फते मुस्तफा और खौफे खुदा चाहिए गर तुम्हें काफिले में चले। हर जुमेरात इन सुन्नतों भरे इज्तिमात में हजारों आशिकान रसूल शिरकत फरमाकर अपनी दुनिया और आखिरत का सामान करते हैं। कहीं आप इन सआदतों से महरूम तो नहीं। अगर आप सुन्नतों भरे इज्तिमात में शिरकत करते हैं तो इस पर इस्तिकामत कीजिए, और अगर नहीं तो इन सआदतों को हासिल करें। बल्कि राय खुदा अज़्ज़ व जल में मदनी काफिलों में सफर और हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमात की खूब बरकतों से बहरामंद होकर आखिरत की तैयारी कीजिए। बहरहाल उनकी ये बात काफ़ी हद तक मेरे दिल में उतरती गई और ज़हन बन गया कि इंशाल्लाह काफ़िले में सफ़र करूँगा। बहरहाल एक दिन मैं कोशिश करके हफ्तावार इज्तिमा में चला गया मदनी काफ़िले के लिए, और जब मैं गया वहाँ हफ्तावार इज्तिमा में मैंने शिरकत की, तो वो हफ्तावार इज्तिमा के पुरसोज मनाजर, वो बयान इतना खूबसूरत अंदाज में, और उसके बाद चूँकि वो मुहर्रम हराम के दिन शायद मुझे लग रहा है ऐसे थे, उस पर वो वाक़या करबला के वो हुसैनी दूल्हा का बयान था, तो वो मैंने जब सुना और उसके बाद वो जिक्र हुआ, दुआ हुई, तो बस वो काफ़ी हद तक अपने दिल की कैफियत बदलती चली गई। और वो मदनी काफ़िले के लिए चूँकि मुझे पहले ही ज़हन दे दिया गया था, जब मैंने कहा कि मैं मदनी काफ़िले में सफ़र करूँगा, वहाँ के इस्लामी भाइयों ने भी मुझ पर मज़ीद इंसादी कोशिश की और मुझे मदनी काफ़िले में सफ़र करवा लिया। मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर। सुनते सीखेंगे किसमें, सुनते सीखेंगे किसमें, इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफ़िले, 30 और 12 दिन के मदनी काफ़िले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफ़िले में हम करें मिलकर सफर। सुनते सीखेंगे किसमें, सुनते सीखेंगे किसमें, इंशाअल्लाह सर
ہم کریں مل کر سفر. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا وہ پروردگار. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا وہ پروردگار. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ. جھوٹ غیبت اور چغلی سے جو بچنا چاہے وہ. خوب مدنی قافلوں میں دل لگا کر جائے وہ. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا. جو بھی شیدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا. دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو بہرے رضا. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ. 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ. بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہو داخلہ. تو یہ زندگی کا شاید یہ پہلا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے مدنی قافلے میں سفر کر لیا. جب 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیا تو اس میں اتنا کچھ ملا کہ اتنا میرے ذہن میں نہیں تھا, میری سوچ میں نہیں تھا کہ وہ تہجد بھی پڑھائی, اشراق بھی پڑھائی, نماز وغیرہ کے جو مسائل میرے سامنے آئے اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور یوں لگا کہ یہ اس سے پہلے کی جو زندگی تھی یہ بالکل بیکار ہم نے گزار دی. تو نیت تو کر لی کہ انشاءاللہ آئندہ ہر مہینے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. بہرحال دوبارہ آئے اور پھر اپنے معمولات میں جب لگ گئے تو بہت عرصہ یہ وقت نہ ملا اور نہ ہی وقت نکال سکے کہ بھائی دوبارہ مدنی قافلے میں سفر کریں. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ بین الاقوامی اجتماع اس نے میرا ذہن بنا کہ اس اجتماع میں جاؤں گا. تو کافی کوشش کر کے وہ ترکیب بنا کر میں جب اس اجتماع میں پہنچا اور وہاں جا کر دیکھا تو میرے دل کی کیفیت مزید بدلتی چلی گئی. اور حتیٰ کہ امیر اہل سنت کا بیان سنا, وہ بیان سنتے ہی دل کی دنیا مزید بدلتی چلی گئی اور میں نے تربیتی کورس کے لیے اپنی نیت پختہ کر لی. تو وہاں سے میں نے یہ نیت کی کہ انشاءاللہ میں مدنی تربیتی کورس کروں گا. اور وہاں میرے ایک علاقے کے ہیں ایک اور اسلامی بھائی ہیں, وہ بھی وہاں تھے, تو میں نے ان پر اسی دوران انفرادی کوشش کر لی کہ بھائی آپ بھی میرے ساتھ یہ تربیتی کورس کر لیں. میری نیت ہو چکی ہے کہ میں تربیتی کورس کروں گا. اس نے کچھ ہیلے بہانے کیے مگر وہ چونکہ تھوڑا وہ ماحول تھا دوستانہ
تو وہ میری بات مان گئے. کچھ ان کے مسائل سے میں نے کہا یہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ مل کر حل کروں گا, ہم دونوں مل کر حل کریں گے. تو اس طرح یہ ہوا کہ وہ بھی میرے ساتھ ہو گئے اور ہم دونوں نے ملتان شریف کے اجتماع سے مدنی تربیتی کورس کے لیے وہ ہم روانہ ہو گئے. جب گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ تو عجیب کیفیت ہو گئی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا, یہ 3 دنوں کے لیے گیا ہے تو اب یہ اب واپس نہیں آ رہا, 63 دن کے لیے جا رہا ہے. یہاں اس دوران ہماری مطلب وہ مجھے کافی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. پیچھے سے گھر والوں کو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی کہ یہ جب, اور خصوصاً یہ کہا گیا کہ یہ جو 3 دنوں کے لیے جا رہا گیا اور اس نے 63 دن کے لیے آگے نیت کر لی ہے, جب یہ 63 دن گزارے گا تو شاید یہ گھر کو واپس نہیں آئے گا. اس کے بچے کا کیا حال ہوگا, اس کی بچوں کی امی کا کیا حال ہوگا, گھر والوں کو یہ چھوڑ جائے گا, یہ والدین کو چھوڑے گا, یہ سب مطلب یہ کچھ نہیں کرے گا. طرح طرح کے وسواس لوگ ڈالتے رہے اور گھر والے بھی کچھ نہ کچھ پریشان پر میں فون پر انہیں مطمئن کرتا رہا. اسی دوران ہمارے تربیتی کورس کے دوران عید کا بھی موقع تھا تو گھر والوں نے کافی کوشش کی کہ عید پر گھر آ جائیں اور پھر واپس چلے جانا, لیکن فاصلہ اتنا تھا کہ اگر میں آتا اور شاید واپس نہ آ پاتا تو پھر میں نے عید بھی کورس میں کر لی. میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ جب وہ مدنی تربیتی کورس مکمل کیا اور کورس کی کیا کیا بہاریں کہ اس کورس کی برکت سے الحمدللہ جب میں اپنے علاقے میں آیا, میری تو خیر کیفیت بدل چکی تھی. سبز ماما اور زلفیں اور داڑھی اور یہ مدنی حلیہ اور اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک تبدیلی محسوس کی گئی. اور ہمارے استادوں کی خصوصاً اس میں پیار و محبت تھی جس نے ہمیں کورس میں باقاعدہ وہ استقامت کی, امیر سنت کی نظر تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہی کی نظر کے ساتھ ساتھ ہمارے استادوں کی شفقت تھی. انہوں نے بھی کافی ہمیں کورس میں مصروف رکھا اور دل ہمارا جمع رہا اور الحمدللہ کورس کیا. جب تربیتی کورس کر کے واپس آئے تو اپنے علاقے میں آئے تو لوگ وہ حیران رہ چکے تھے کہ جو میری پہلے والی کیفیت تھی وہ نہیں تھی, بلکہ میرا انداز کچھ اور تھا. میرے سر پر امامہ تھا, میرے چہرے پر وہ کافی حد تک وہ ہماری وہ داڑھی شریف بڑھ چکی تھی اور زلفیں وغیرہ اور یہ مدنی حلیہ. پہلے تو وہ کچھ لوگ ہنسنے لگے کہ یہ کیا بن کر آ گیا, یہ کوئی عجوبہ. ہمارے یہاں ایسی کیفیت تھی نہیں, پہلے مدنی ماحول اتنا تھا نہیں, تو وہ ان لوگوں کو بہت عجیب لگے کہ یہ وہ لمبے لمبے کپڑے پہن رہا ہے, یہ کیا ہو گیا, اتنی عمر میں, اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے امامہ باندھ دیا ہے, یہ تو بڑے بوڑھوں کا کام ہے, اتنی چھوٹی سی عمر میں اب داڑھی رکھ لی ہے. بلکہ حتیٰ کہ کئی دوستوں نے مجھے کہا بھی کہ بھائی ابھی عمر نہیں ہے تمہاری, ابھی تم نوجوان ہو یار, ایسا کرو کہ چلیں دل کی اندرونی طور پر بدل چکے ہو تو ٹھیک ہے, بس ظاہری طور پر فی الحال اپنے آپ کو تھوڑا معاشرے کے ساتھ ایزی رکھیں, جیسے آپ تھے پہلے, کچھ مطلب معاشرے کے ساتھ ہو جائیں کہ آہستہ آہستہ آپ بڑھا لینا, جب بوڑھے ہوتے جائیں گے تو یہ باقی سنتوں وغیرہ پر بھی عمل کر لینا. ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے بھائی, ابھی نوجوان ہو, بعد میں کر لینا یہ سب کچھ. لیکن الحمدللہ میں نے اپنے یہ جو داڑھی اور زلفے اور امامہ تھا اس کو کوشش کی کہ الحمدللہ یہ برقرار رکھا. تو اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں دیگر مدنی کام شروع کر دیے, مسجد درد شروع کر دیا, صدائے مدینہ لگانی شروع کر دی, اور اس کے ساتھ ساتھ فجر کا مدنی علاقائی دورہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں پھر وہ ہر مسجد میں تقریباً ہونے لگا. اس طرح 12 مدنی کاموں سے کچھ نہ کچھ کام جب ہمارے علاقے میں شروع ہو گئے تو جو لوگ پہلے ہنس رہے تھے اور تنقید کر رہے تھے, طرح طرح کا مذاق اڑا رہے تھے, وہی لوگ اب وہ دیکھ کر متاثر ہوئے, پریشان ہوئے کہ یار یہ تو ایسے اچھا انداز ہے, نیا انداز ہے. اور وہاں الحمدللہ ہمارے محلے کی جو مسجد ہے اس میں نماز تہجد کے لیے باقاعدہ وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اس کو دیکھ کر کافی علاقے کے لوگوں نے کافی اچھا اثر لیا الحمدللہ. اور پھر کرتے کرتے کچھ نہ کچھ مجھے وہ تنظیمی طور پر اس وقت وہ مدنی قافلہ علاقائی سطح پر مجھے ذمہ داری ملی, اس میں کچھ نہ کچھ ترکیب رہی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے کچھ اور اسلامی بھائیوں پر آ کر کوشش کی کہ بھائی آپ بھی یہ کورس کر لیں. تو الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں نے اس میں وہاں کے 20-25 اسلامی بھائیوں نے اس 6 ماہ کے اندر تقریباً تربیتی کورس کیے اور کسی نے امامت کورس کیے. تو الحمدللہ جب وہ کورس کر کے واپس آئے تو کچھ ہمارے یہاں مدرس وغیرہ کی ترکیب بن گئی, کچھ مدرسوں کی. یہ سلسلہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ بڑھتا چلا گیا. اور اس سے یہ مطلب ایک اعتبار سے وہ جو میرے کافی دوستوں میں بھی کافی تبدیلی آئی, اور اب کئی دوست الحمدللہ میرے کہنے سے کچھ قافلوں میں سفر کر چکے ہیں, کچھ نہ کچھ مدنی ماحول سے وہ بھی وابستہ ہو چکے ہیں, اور کچھ جو ہیں ان کی باقاعدہ یہ کوششیں نیتیں ہیں, اور بار بار جب بھی مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی آپ کیا تھے اب کیا ہو گئے ہیں, دعا فرمائیں ہمارے لیے کہ ہم بھی ویسے ہی بن جائیں. تو ان کی بھی کوششیں نیتیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے بن جائیں. تو میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ نیک بنائے اور ان کو بھی نیک بنا دے. تو برا یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا. کچھ عرصے کے بعد میری ذمہ داری کچھ بڑھتی گئی. اس دوران میرا وہ اپنا کاروبار تھا, اسلام آباد میں آنا جانا رہا اور وہ بھی کرتا رہا.
لیکن کرتے کراتے پھر وہ علاقے میں کام کی نوعیت کو دیکھ کر میرے نگرانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ڈویژن پر آ کے کام کریں اور وہاں کے کاموں کو آپ چھوڑ دیں. حالانکہ یہ ایک انتہائی مشکل ترین فیصلہ تھا کہ اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو اور اس سب چیز کو چھوڑ چھڑا کے یہاں آ کر بس صرف وہ مدنی کام کرنا بظاہر تو بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ کے فضل سے بس یہ فیصلہ کرنے میں کچھ کامیابی ہوئی. تو میں پھر اپنے علاقے ہی میں رہا زیادہ اور ڈویژن نگران کی حیثیت سے کچھ عرصہ کام کیا. اب الحمدللہ اس وقت میرے پاس کابینہ کی ذمہ داری ہے، نگران کابینہ کی چیز سے فی الحال مدنی کاموں کے لیے موقع ملا ہے دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معاشرے کے ساتھ ساتھ چلو یہ ہمارے ہاں ایک تعداد کا ذہن پایا جاتا ہے اور لازمی بات ہے، اگر اس سے یہی مراد ہے کہ گناہ جس طرح معاشرے کے اندر رائج ہے، جیسا کہ عام طور پر جو نیکی کی راہ کی طرف کوششیں کرتا ہے، نیک ماحول کی طرف کوششیں کرتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ معاشرے کے ساتھ ساتھ چلیں، جس طرح لوگ کرتے ہیں گناہ آپ بھی اسی طرح کریں. تو لازمی بات ہے یہ ایک گناہ کی دعوت دینا ہے، گناہ پر برانگیختہ کرنا ہے، گناہ کی طرف راغب کرنا ہے. اور جس طرح گناہ کرنا گناہ یعنی برائی کے کام جو گناہ ہیں ان کا ارتکاب گناہ ہے، اسی طرح گناہوں کی دعوت دینا یہ بھی گناہ ہے. اور یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بھی بچائیں اور دیگر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر کوئی شخص نیکی کے راستے پر جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ ہم نیکی کے راستے پر نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، دوسرا نماز پڑھ رہا ہے، ہم نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، دوسرے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ہم نے کوئی امامہ نہیں باندھا ہوا، دوسرے نے امامہ باندھا ہوا ہے، تو ہمیں تو اس کو دیکھ کر ترغیب حاصل کرنی چاہیے، خود امامہ پہن لینا چاہیے، اس سے ترغیب حاصل کرنی چاہیے، خود داڑھی رکھ لینی چاہیے، اس سے ترغیب حاصل کرنی چاہیے، خود نماز پڑھ لینی چاہیے. نہ یہ کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جائے، نہ یہ کہ اس کو نماز سے روکا جائے، نہ یہ کہ اس کو امامے سے روکا جائے، نہ یہ کہ اس کو داڑھی سے روکا جائے. تو ایسی آپ خود مثالیں ہمارے سلسلے میں دیکھتے ہوں گے کہ ایک اچھے مدنی حلیے والے کو دیکھ کر دوسرا قریب آیا، کوئی ماحول میں آ گیا، دوسرے کی زندگی میں بھی تبدیلی کا باعث بنا. تو ہمیں خود بھی نیکیاں کرنی چاہیے اور نیکی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور خدا نہ خواستہ ہم نیکی نہیں کر رہے تب بھی ہم جو نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہی کریں، حوصلہ شکنی نہ کریں. ان کے ماحول کے کچھ واقعات مزید سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ صورتحال ہے ماحول سے پہلے کی اور ماحول سے بعد میں. بہرحال یہ سب کچھ عرض کرنے کے بعد مقصد یہ ہے کہ جب اچھا ماحول ملتا ہے تو انسان نیک بن جاتا ہے، اور جب برا ماحول ملتا ہے تو اس کا اثر ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. جب پہلی بار ہمیں باب المدینہ جانا پڑا، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی، باپا کی بارگاہ میں حاضری تھی، تو یہ ولی کامل کی کرامت ہی ہوگی کہ پہلے تو کوئی اتنی کیفیت شاید نہ تھی. جب وہاں پر جا کر پہنچے اور ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا تو جب ہم قطار میں لگے اور دور ہی سے جب ان کا چہرہ جب سامنے آیا تو میری آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہو گئے. اور آخری دم تک جب تک میری ان سے ملاقات رہی وہ میری آنکھوں سے آنسو جاری اور مجھے رونا آیا اپنے آپ پر کہ میں کیا تھا. اور دعوت اسلامی کی برکت سے امیر اہل سنت کی ان کوششوں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. میرے جیسے لاکھوں بگڑے ہوئے انسانوں کو سدھار دیا امیر اہل سنت نے. تو یہ دیکھتے یہ تصور آتے ہی میری آنکھوں سے بس وہ آنسو جاری رہے، حتیٰ کہ ان سے ملاقات ہوئی. اور جا کر جب ملاقات کی تو بس وہ مجھے تو یوں سمجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، بلکہ کسی دوست لائن بھائی نے پکڑ کر مجھے تھوڑا آگے کر کے علادہ کیا. امیر اہل سنت کو دیکھتے ہی ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے اور بزرگ ان کی کوششوں سے اتنا کچھ معاشروں میں تبدیلیاں آئیں اور ایسے بگڑے انسان بدلے. ہمیں بہت اچھا لگا ہے, ہمیں خوشی ہے کہ اللہ کرے ہم بھی اس طرح ہو جائیں. ہم کوشش کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے گاؤں میں بہت سارے دوست ہمارے جو اس ماحول میں آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے ہم بھی یہ ماحول میں آ جائیں. ہمارے بہت سے دوست ایسے تھے جو بہت زیادہ غلط کام کرتے تھے, برے تھے, ان کی وجہ سے وہ بھی اچھے ماحول میں آ گئے. ہم بھی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس طرح ہم بھی ہو جائیں. اور یہ جب بھی وہاں سے واپس آئے ہیں تو انہوں نے ادھر کوشش کی ہے مدرسے بلکہ کھولے ہیں. بہت زیادہ اس میں خوشی ہوئی ہم لوگوں کو, اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سادے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں. اب یہ اس طرح جو مدرسے کھلے ہیں تو اللہ کرے گا سب ماحول ٹھیک ہو جائے گا. نوجوانوں سے اور سب سے یہ عرض ہے کہ جو ہماری موجودہ صورتحال جا رہی ہے مسلمانوں کی, کیا یہی مسلمانوں کا کردار ہے, ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو آئیں آپ بھی سدھر جائیں. یہ جو خصوصاً شادیوں کے موقعوں پر غلط تقریبات ہیں ان کو ختم کر دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فلم اور ڈراموں سے خصوصاً اپنے آپ کو دور رکھیں, اور بری صحبتوں سے, برے دوستوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, تاکہ ہمارا عقیدہ بھی سلامت رہے, ہمارے اعمال بھی سلامت رہیں اور ہم نیک بن جائیں. یقین مانیے جب میں بعد میں آیا اپنے گھر والوں کو ملا, ان کو جب میں نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ چومے, مطلب بڑی محفل تھی, کئی لوگ تھے اس میں, جب میں اپنے والد صاحب سے ملا تو ان کے میں نے ہاتھ چومے, تو سب لوگ دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ کیسا نوجوان ہے کہ آج کل کوئی کسی کے ہاتھ چومتے نہیں اور یہ اپنے والد کے ہاتھ چومنے لگا ہے. تو یہ ہے دعوت اسلامی کا فیضان, امیر اہل سنت کا فیضان ہے, کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ سعادت ملی, اپنے والدین کے حقوق سمجھنے کو ملے, اپنے اہل و عیال کے, بچوں کے, دیگر ان سب کے حقوق کا ذہن دیا, خیال دیا, اصلاح اعمال کا خیال دیا, طرح طرح کے گناہوں سے بچنے کا ذہن ملا, غیبت, چغلی, حسد وغیرہ وغیرہ ایسے گناہوں سے بچنے کا ذہن ملا, اور نیک بننے کا یہ ذہن دیا گیا. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے, تو آپ سب بھی ایسا کریں کہ آپ نے ہاں دعوت اسلامی کے ماحول کو زیادہ سے زیادہ عام کریں. جو نوجوان ہیں وہ مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی تربیتی کورسز وغیرہ کر لیں, سوار اجتماعات میں شرکت کریں, اور جب ان کی شادیاں ہوں تو اس میں محفل اجتماع ذکر و نعت کی اگر ترکیب بن جائے تو مدینہ مدینہ, نہ کہ شیطان کو راضی کریں بلکہ اپنے رب و رحمان کو راضی کرنے کی کوشش کریں. میری یہ مدنی التجا ہے کہ یہ مسلمان کاش 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 ایسا کر لیں, اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے, اور ان کی عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے وہ نوجوان جس کا ماضی کس انداز کا تھا اور جس نے کس انداز سے اپنی زندگی گزاری, آج وہ خواہش رکھتا ہے کہ مسلمانوں میں جو گناہوں کی طرف ہیں ان کی اصلاح کا سامان ہو, اور اسی طرح اسلام کا فروغ ہو, اور اسلام پھولے پھلے, اسلامی تعلیمات پر بھی عمل ہو. الحمدللہ ہی عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کی وجہ سے سوچوں میں تبدیل ہوتی ہے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کی وجہ سے انسان کے اعمال میں بہتری آتی ہے, جو آپ اگر مدنی چینل دیکھتے ہوں گے تو آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ العزیز. مسجد برو تحریک جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو, اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا